اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 30۔ قال انی عبد اللہ، سیدہ مریم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو قوم نے مختلف باتیں کی۔ تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسے نہیں تھی۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے وقتوں میں ما کان ما وما یکون کا اللہ کو علم ہوتا ہے۔ عیسیٰ پیدا ہوگا، کون کون کس طرح کی باتیں کرے گا۔ کوئی عیسیٰ کو معبود بنا لے گا، کوئی اللہ مان لے گا، کوئی اللہ کا بیٹا مان لے گا، یہ نظریات قائم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کی زبانی خود بلوایا کہ تو کہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دی ہے اس نے مجھے کتاب۔ کیا بچپن میں کتاب مل گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ بچپن میں کتاب ملنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کتاب مل جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ ابھی تو کیا ہے بچپن، تو لہذا عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بڑے ہو گئے تھے پھر اللہ نے کتاب دی تھی۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اللہ مجھے کتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے بنائے گا نبی۔ ٹھیک ہے جی۔ وجعلنی، اور بنایا اس نے مجھے مبارکن، برکت والا۔ کیا مطلب؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو۔ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، لوگوں کو میں نفع فائدہ پہنچانے والا ہوں۔ دعوت کیا ہے؟ توحید کی دعوت دوں گا، لوگ مانیں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ برکت، لوگوں کے لیے مجھے باعث برکت بنایا، مبارکن، لوگوں کے لیے مجھے باعث برکت بنایا۔ اینما کنت، جہاں کہیں میں رہوں۔ واوصانی، وصیت کی اللہ نے مجھے بالصلاۃ، نماز کی۔ یہاں نماز کا ذکر کہاں گیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں تو بندہ بندگی سے، نماز کیا ہے؟ بندگی۔ جو اللہ کے سامنے ماتھا ٹکا رہا ہے وہ معبود ہے؟ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، جو جھک رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، خالق کوئی اور ہے۔ وہ مسجود ہے، وہ ساجد ہے، لیکن مسجود کوئی اور ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ بس زکاة، اور اللہ نے مجھے حکم دیا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کیا جی؟ مالی عبادت ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب نماز اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ ہم نے جتنے بھی پیشوا بھیجے، ائمہ، امام بھیجے، انبیاء، یہدون وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وحی کی نیکی کے کاموں کی۔ توحید کیا ہے؟ نیکی ہے۔
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو وحی کی نماز بھی پڑھتے رہو. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نماز، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، ما دمت حیا، میں رہوں جب تک زندہ. اور یہی حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا. 14واں پارہ سورۃ الحجر آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ، آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین کا وقت آ جائے. یقین سے مراد کیا ہے؟ کسی کو معافی، کوئی صوفی کہے جی ہماری تو پڑھی جا رہی ہیں، ہم تو بس اتنی پڑھ لی، اب ضرورت نہیں ہے. یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز، کسی کو چھٹی نہیں ہے. وبرم بوالدتی، اچھا سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ. ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے، جبارن سرکش، شقیہ بدبخت. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم مخالف معنی یہ ہے کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بدبخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی ناک خاک کے اندر مل گئی. صحابہ چونکے، اللہ کے رسول کون؟ آپ کہہ رہے ہیں، بات تو حتمی ہے نا، کوئی شک و شبہ والی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کون سا ایسا بندہ ہے جس کی ناک خاک کے اندر، مٹی کے اندر مل گئی؟ آپ نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کے اندر، دونوں کو یا ایک کو، خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، کافی احادیث ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، توحید کیا ہے؟ حقوق اللہ، پہلا حق اللہ کا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے اگر کوئی حق بیان کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہے مجھ پر جس دن ولدت، میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے. ذالک، یہ ہے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم. کون؟ جنہوں نے کہا انی اعبد اللہ، جنہوں نے کہا اللہ نے مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے حکم دیا میں نماز ادا کروں، مجھے حکم دیا میں زکوٰۃ دوں، مجھے حکم دیا میں والدین کی خدمت کروں. ذالک عیسیٰ بن، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں. قول الحق، یہ ہے بات سچی، یہ ہے بات سچی. کون سی؟ عیسیٰ اللہ کا بندہ تھا. یہ ہے بات سچی جو عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ سچی بات ہے. الذی فیہ، جس میں وہ یمترون، شک کرتے ہیں. بنی اسرائیل، یہودیوں نے شک کیا کہ مریم سے کوئی گناہ ہو گیا، تہمت لگائی. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ ہے. اور تیسرا نظریہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بھی تھے کہ وہ کہتے ہیں اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں ملیں تو اللہ بنتا ہے. ثالث ثلاثہ، عیسیٰ تین میں سے تیسرا ہے، دو مریم اور اللہ اور تیسرا عیسیٰ. وما من الہ الا الہ واحد، آگے اللہ نے فرمایا کوئی معبود نہیں ہے الہ واحد. قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو یہ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، حقیقی بات بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے. عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میرے لیے لائق نہیں تھا،
میں تو کہہ چکا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. تو انکار کر دیں گے. پھر دیکھیں جی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا گیا. کیوں؟ میں لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں گا، میں لوگوں کے لیے بیسے برکت ہوں، بیسے نفع ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عبادت کرتا ہے وہ معبود. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم. ان کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کریں. جو عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اصل سچی بات ہے، باقی لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.